Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 83. Students, this is unit number 20. This is last chapter of our syllabus, and this is Pakistan after independence. We have read about the problems faced by Pakistan after independence in the previous lesson. Today we will start from page number 83 from the center of the page. When we look at the 50 years of Pakistan's life after independence, we find that our country has made remarkable progress in many areas, but on the other hand, we are far behind many other countries of the world in many important fields. اگر ہم پاکستان کے 50 سالوں پر نظر ڈالیں، گزشتہ 50 سال یعنی جب پاکستان وجود میں آیا اس وقت کی کنڈیشن ہم نے پریویسلی یہ سارے اوپر جو پیراگرافز تھے پچھلے لیسن میں سارا پڑھا، کتنے سخت ترین حالات سے پاکستان کو گزرنا پڑا، پاکستان کے لوگوں کو گزرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ہم اگر پچھلے 50 سالوں کی تاریخ پڑھیں پاکستان کی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پاکستان نے بہت سے ڈپارٹمنٹس میں، بہت سے شعبوں میں بہت ترقی کی ہے، شاندار طریقے سے ان مشکلات کو فیس کیا ہے اور آگے نکل گئے ہیں. لیکن اسی طرح کچھ جگہوں پر اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سی جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر جو اگر ان کو دیکھا جائے، ان کے اوپر ان کا اندازہ لگایا جائے تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ بہت سے ایسی معاملات ہیں، بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں پاکستان دنیا کے کئی ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے، اور ان جگہوں پہ ان فیلڈز میں جو ہیں وہ پاکستان نے زیادہ ترقی نہیں کی. There are things which could have been far better than they are now. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر فوکس کیا جاتا، جن کے اوپر اگر توجہ دی جاتی، جن کے اوپر ایفرٹ کی جاتی تو یقیناً جو آج ان کی حالت ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہو سکتی تھی، کئی لحاظ سے وہ بہتر طریقے سے ترقی بھی کر سکتی تھیں اور بہت آگے بھی ہو سکتی تھیں. فار ایگزامپل لائک وی ہیو ماڈرن ایئرپورٹس، ہمارے پاس جدید قسم کے ایئرپورٹ بھی ہیں. گریٹ نمبر آف انڈسٹریز، بہت بڑی تعداد میں صنعتیں بھی ہو گئی ہیں، کارخانے لگائے گئے ہیں، موٹر ویز بنائی گئی ہیں، کمپیوٹرز بھی ہیں، کمپیوٹر کے میدان میں بھی آگے نکل گیا ہے پاکستان. ہائی رائز بلڈنگز، بڑی اونچی اونچی عمارتیں بھی بنائی ہیں، کنسٹرکشن کے میدان میں بھی پاکستان نے کافی ترقی کی ہے. اینڈ پلازاز، اور بڑے بڑے پلازے بن گئے ہیں. ماڈرن کمیونیکیشن نیٹ ورک، ایک جدید قسم کا ذرائع ابلاغ کا جو ہے نیٹ ورک ہے، جو ہمارا میڈیا کا سارا سسٹم ہے اور نیٹ سسٹم ہے، یہ سارا بہت جدید جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اینڈ آل ادر فیسلٹیز آف ماڈرن لائف ان سم پارٹس آف آور کنٹری، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی جدید جو زندگی کا طریقہ کار ہے اور فیسلٹیز ہیں، سہولتیں ہیں، پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں وہ جدید سہولتیں موجود ہیں. بٹ مینی ایریاز ان آور کنٹری ڈو ناٹ ہیو پراپر روڈز، لیکن پاکستان کے، ہمارے ملک کے بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر صحیح سڑکیں بھی نہیں ہیں. یعنی اگر ہم جو شہری علاقوں میں دیکھیں، جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں تو موٹر ویز بھی ہیں، بڑی بڑی وہ بلڈنگز بن گئی ہیں، پلازاز بن گئے ہیں، نیٹ ورک بہت اچھا ہے، کمیونیکیشن کا ہر چیز. لیکن کچھ پاکستان کے علاقے جو ہے ایسے بھی ہیں جہاں پر سڑک بھی صحیح نہیں ہے، پکی سڑک بھی نہیں بنی ہے، پراپر سینیٹیشن اینڈ پراپر ہاؤسنگ، نہ ہی صفائی کا صحیح انتظام ہے، نہ ہی جو ہے وہ رہائش گھروں کے گھر جو ہیں وہ اتنے اچھے بنائے گئے ہیں. موسٹ آف آر پیپل ڈو ناٹ ہیو دا بیسک نیسیسٹیز آف لائف. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بنیادی ضرورتیں بھی جو وہ پوری نہیں کر سکتے. جو ہمارے گاؤں کے، دیہات کے علاقے ہیں، قصبے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، وہاں پر تو بنیادی ضروریات بھی جو ہیں وہ انسان کی پوری نہیں ہو پا رہی. A large number of our people still do not get proper drinking water even today. کچھ علاقے تو ایسے بھی ہیں کہ وہاں پر پینے کا صاف پانی بھی لوگوں کو میسر نہیں ہے. We have modern hospitals and clinics equipped with the latest machines in some areas. پاکستان کے کچھ علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر بڑے بڑے ہسپتال بنائے گئے ہیں، کلینکس ہیں، اور ان کے اندر بڑی
جدید مشینری ہے، جو ہے ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے بھی ہو گیا ہے، جدید مشینری موجود ہے، میڈیکل اکوپمنٹ ہے. while millions of people in our villages still lack basic medical care. جبکہ ہمارے گاؤں اور دیہات میں بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی تک بنیادی میڈیکل کیئر بھی ان کو نہیں، طبی امداد بھی نہیں پہنچ پاتی، بنیادی سہولتیں جو صحت کی ہیں وہ انہیں نہیں مل پا رہی ہیں. ایون آفٹر ہاف اے سینچری موسٹ آف آر پیپل آر illiterate. یہاں تک کہ آدھی صدی گزر گئی ہے، 50 سال جو ہے وہ ہاف سینچری ہے، اور 50 سال گزرنے کے باوجود ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو تعلیم حاصل نہیں کرتے. بہت سے بچے ہیں جو ابھی تک اسکولوں کو نہیں جاتے. وی ہیو مینی انسٹیٹیوشنز آف ہائر لرننگ بٹ دیر آر نو پرائمری اسکولس فار ہاف آف آر چلڈرن. ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے ادارے بن گئے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں اور دیگر جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، لیکن بہت سارے علاقے، بہت سارے شہر اور گاؤں ایسے ہیں جہاں پر بچوں کے لیے پرائمری اسکول بھی نہیں ہے، اور ان علاقوں کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ادارہ، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ تعلیم حاصل کر سکیں. سو یہ وہ چیز ہے جس میں اگر ہم شہری علاقوں کی طرف، بڑے بڑے شہروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان نے ترقی کی ہے، ایفرٹ کی ہے، 50 سالوں میں بہت آگے نکل گیا ہے. لیکن اگر ہم گاؤں دیہات وغیرہ چھوٹے شہروں کی طرف دیکھتے ہیں تو پاکستان تو بے شمار ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں. ایکسرسائز میں کوشچن دیکھ لیتے ہیں آج کے ہوم ورک کے لیے. We have done question number 1 to 4 in the previous lesson. Question number 5 is, what do you know about the Kashmir issue? Explain briefly. کشمیر ایشو کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ نے بیان کرنا ہے. یہ ہم نے ریڈنگ کل کے لیسن میں کر لی تھی کشمیر سے ریلیٹڈ. پیج 83 کے فرسٹ پیراگراف میں آپ جائیں گے اور سیکنڈ لائن میں اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے سینٹر میں کشمیر ہیڈ اے مسلم میجورٹی but was ruled by a Hindu Maharaja. The Muslims of Kashmir wanted to join Pakistan, but the Hindu ruler joined India. The Kashmir issue is still unresolved. کشمیر ایشو کا یہ کوشچن نمبر 5 کا آنسر آئے گا. یہاں سے یہاں تک آپ نے لکھنا ہے، کشمیر سے شروع کریں گے unresolved تک. ٹھیک ہے، ڈیٹیل ساری میں نے آپ کو لیسن میں کروا دی تھی. سو آپ نے کوشچن نمبر 5 کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.